ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله. وقال تعالى في موضع آخر وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال تعالى في موضع آخر اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. ہر قسم کی تعریف لائق و سزاوار ہے اس وحدہ لا شریک احکم الحاکمین کے لیے جس نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا. درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام علیہ السلام پر، خصوصاً رحمت للعالمین سید الاولیاء سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جن پر تکمیل دین کا اعلان کیا گیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین اور بہنوں، خطبہ مسونہ کے بعد قرآن مقدس کی مختلف 3 جگہوں سے تین آیات کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے. انشاءاللہ الرحمن انہی آیات بینات کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے،
صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق برآمد فرمایا۔ یہ مہینہ عربی سال کا تیسرا مہینہ ہے، جس مہینے کا نام ربیع الاول۔ تاریخ اسلام میں ربیع الاول کی ایک بڑی اہمیت ہے کہ اگر رمضان المبارک میں قرآن مقدس کا نزول ہوا ہے تو ربیع الاول کے مہینے میں شارح فرقان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اگر ماہ محرم الحرام کو قتل و قتال سے محفوظ رہنے کی برتری حاصل ہے تو ماہ ربیع الاول کو رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا شرف حاصل ہے۔ اس مناسبت سے ربیع الاول کا مہینہ یقیناً قابل احترام مہینہ ہے۔ اسی مہینے کی ایک تاریخ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ تاریخ میں زبردست اختلاف ہے کہ آخری ہادی عالم سرور عالم ناقص عالم اور خلق کے ہمدم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کس تاریخ کو ہوئی؟ مشہور قول کے مطابق آپ کی ولادت ربیع الاول کی 12 تاریخ کو ہوئی اور دن سوموار کا تھا، لیکن تحقیقی قول کے مطابق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 9 ربیع الاول سوموار کے دن ہوئی۔ اس سلسلے میں اگر کتابوں کا جائزہ لینا چاہیں تو سیرت ابن حشام عربی ہے، اس کو اردو ترجمہ ہو چکا ہے۔ سیرت ابن حشام میں علامہ شبلی نعمانی کی سیرت النبی میں علامہ سلمان منصور پوری کی رحمت للعالمین، علامہ شبیر شریعتی مصباحی کی سیرت احمد مشتبہ میں، یامین قریشی کی انسائکلوپیڈیا الاسلام میں، نصیر احمد ناصر پاکستانی کی پیغمبر اعظم آخر میں، اور پوری دنیا میں سیرت النبی میں عالمی نام یافتہ کتاب الرحیق المختوم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 9 ربیع الاول تحریر کی۔ اور ساتھ ساتھ قرآن مقدس کے قصوں اور حکایات پر مشتمل اردو زبان کی سب سے معتبر کتاب قصص القرآن علامہ السیوحانی کی، انہوں نے باضابطہ نقد و جرح کرنے کے بعد اس بات کی صلاح کی ہے کہ کسی بھی اعتبار سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کو نہیں ہوئی ہے، 9 ربیع الاول۔ البتہ دن سوموار کا دن تھا جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی ہوئی، اسی دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بھی بنایا گیا، اسی دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ دن ایک ہے، تاریخ الگ ہے۔ اس مناسبت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کی اہمیت کا خیال مستقل رکھا، جس کی تفصیل انشاءاللہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت
یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انسانیت کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے، جس نعمت کا جتنا شکریہ ادا کیا جائے کم ہے۔ قرآن مقدس نے اس نعمت کا احسان اتنا جو کہا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے مومنوں پر یہ احسان کیا ہے کہ انہی میں سے ان کے درمیان ایک رسول کو مبعوث کر دیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، عظیم نعمت ہے۔ اس نعمت کی قدر ہمہ وقت کرنے کی کتاب و سنت میں تاکید کی گئی۔ اس نعمت کا اظہار قرآن مقدس نے کچھ اس طرح بھی کیا ہے، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ وہ اللہ جس نے اپنے رسول کو دین حق اور ہدایت کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا ہے تاکہ اس دین کو اور اس رسول کو دنیا کے تمام دینوں پر غالب کرے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور یہ غلبہ کی شہادت دینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ اس کے بعد ہی فرمایا محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ غور کیجیے گا، رسول دنیا میں بے شمار تشریف لائے، سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جا کے ختم ہوا۔ آدم و محمد رسول اللہ کے درمیان ہزاروں انبیاء تشریف لائے، لیکن ان نبیوں کا معاملہ تھا، بعض نبی اپنے خاندان کے لیے، بعض علاقے کے لیے، بعض ملک کے لیے اور بعض کچھ وقت کے لیے۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مبعوث کیا گیا، ان کا علاقہ محدود نہیں، ان کی قوم محدود نہیں، ان کا وقت محدود نہیں، بلکہ جس وقت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، قیامت تک کے لیے آپ کو نبی بنائے اور پوری دنیا کے لیے آپ کو نبی بنائے۔ آج الحمدللہ یہ چیز روز روشن کی طرح آیا ہے اور اہل نگاہ اسے اچھی طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ اسلام کا غلبہ پوری دنیا میں کس طرح ہو رہا ہے۔ جہاں لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں، میں اس کی تائید کے کچھ اسباب بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق، وہ اللہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت دے کر اور دین حق دے کر۔ وہ ہدایت مکہ کے لیے محدود نہیں تھی اور وہ دین حق مدینہ کے لیے محدود نہیں تھا، بلکہ ہدایت و دین حق سے متعلق قرآن مقدس کے اعلان لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، دنیا میں جہاں جہاں جس خطے میں جس علاقے میں جو دین پایا جائے گا، ان تمام دینوں پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین دیا ہے۔ اور یہ غلبہ حاصل ہو چکا ہے، چاہے آدمی اسے اپنی زبان سے اقرار کرے یا نہ کرے۔ کیسے غلبہ ہوتا ہے، غلبہ کی شکل کیا ہوتی ہے، وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ البتہ دو چیزوں کی طرف آپ کے ذہنوں کو مبذول میں کرنا چاہتا ہوں۔ اسلام اللہ کا آخری اور پسندیدہ دین، اس دین اسلام کو بھی اللہ نے نعمت کہا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے نعمت کہا ہے۔ آپ کو نعمت کا تذکرہ کیا گیا، کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے نعمت کی ہے، احسان کیا ہے کہ ان میں انہی میں سے رسول کو بھیج دیا۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت ہونے کا تذکرہ ہے۔
سورہ مائدہ کی آیت میں دین اسلام کو اللہ نے نعمت سے تعبیر کرتے ہوئے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے تمہارے دین کو اور پوری کر دی تمہارے اوپر اپنی نعمت کو اور پسند کر لیا بطور دین کے تمہارے لیے اسلام کو. 3 انداز ہیں ایک چیز کا بیان. دین وہی اسلام ہے, نعمت وہی اسلام ہے, جس کی تکمیل کا اعلان کیا گیا وہی اسلام, جس کی پسندیدگی کا اظہار کیا گیا وہی اسلام. اس نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام. یاد رکھنا کہ دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے. اب دنیا میں کسی بھی دین کو دین کہلانے کا حق نہیں. کیوں؟ تمام دین اپنے اپنے دور کے لحاظ سے تھے. اب یہ دین اسلام جو دین اسلام کی آخری شکل ہے, تمام نبیوں کو اسلامی دیا گیا, ایسا نہیں کہا دین کا. یہودیت کوئی دین نہیں ہے, عیسائیت اور نصرانیت کوئی دین نہیں ہے, یہ اور بھی کوئی مذہب نہیں ہے. تمام نبیوں کو جو دین دیا گیا وہ سارے نبیوں کو دین اسلامی دیا گیا تھا, لیکن اس کا علاقہ محدود تھا, اس کا وقت محدود تھا اور اس کی اقوام محدود تھی. اسی دین کی آخری ایڈیشن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی ہے, جو مکمل ہے اور پورے طور سے مکمل ہے. یہ تمیمی گفتگو بیان کرنے کی وجہ کیا ہے؟ بڑی سنجیدگی اور متانت کے ساتھ اس حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پسندیدہ دین اسلام ہے, جسے پیش کرنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا میں خیر الانام. اس رسول کی ولادت اس مہینے میں ہوئی. اس مہینے میں ولادت رسول کے تعلق سے جو کارنامے انجام دیے جاتے ہیں, کیا ان چیزوں کا اس رسول سے اور اس مذہب اسلام سے کوئی تعلق, کوئی رشتہ, کوئی ناطہ ہے یا نہیں؟ غلبہ دین کا مطلب کیا ہوگا اور اسلام کے پسند کیے جانے کا مفہوم کیا ہوگا؟ یا مذہب اسلام کی تکمیل کا اعلان جو قرآن مقدس نے کیا ہے اس کا مطلب کیا ہوگا؟ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ دین اسلام اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پوری دنیا والوں کو عطا کیا ہے, جس کی 2 بنیاد ہے. ایک کتاب اللہ, دوسری سنت رسول اللہ. ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید, دوسری محمد رسول اللہ کی سنت حدیث شریف. اس کے علاوہ کوئی بنیاد نہیں ہے. باقی چیزیں ان کے ماتحت ہیں. کیسے باشد کوئی بھی ہو, ان دونوں کے مطابق اگر کسی کا عمل ہے الحمدللہ, اور اگر ان دونوں کے مطابقت میں کسی بھی انسان کا, کسی بھی پارٹی کا, کسی بھی تنظیم کا, کسی بھی جماعت کا, پوری دنیا کے سارے انسانوں کا اگر عمل عقیدہ ہو جائے ان دونوں بنیاد کے خلاف, یاد رکھیے گا یہ دونوں بنیادوں کے خلاف پر کیے جانے والے عمل غلط ہو سکتے ہیں. یہ دونوں بنیاد غلط ہیں. اس کی تفسیر کو اس طرح ہے, اسلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکمل ہو چکا اور اس کی تکمیل کا اعلان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرش معلیٰ کا مالک, ساری کائنات کا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اعلان کرنے کا مطالبہ کیا اور ان کے ذریعے سے اعلان کرا الیوم اکملت لکم دینکم
لبالب بھرا ہوا اسی وقت کہا جائے گا کہ اس میں پانی کے ایک قطرہ کے داخل ہونے کی گنجائش نہ رہے. اگر آپ نے ایک قطرہ بھی ڈب گیا چھلک جائے گا تبھی کہے کہ مکمل لبالب بھرا ہوا ہے. اور اگر ایک قطرہ یا دو چار قطرے یا کچھ اور کچھ اس میں داخل کرنے کی اور داخل ہونے کی گنجائش ہو اس گلاس کو پانی سے لبالب نہیں کہا جائے گا. مذہب اسلام اور دین اسلام اسی انداز سے بھرا ہوا ہے جس میں ایک مسئلہ کی گنجائش داخل کرنے کی گنجائش نہیں. ایسی بات ہے بظاہر وہ مسئلے آپ کو اچھے لگتے ہو. یاد رکھیے گا اگر دودھ کے اندر ارگ گلاب ملا دیں دودھ خالص رہے گا. دودھ کے اندر پوری دنیا کا سب سے بہترین پانی آپ زمزم کو ملا دیں کیا دودھ خالص رہے گا؟ دودھ خالص تو وہی ہوتا ہے جو جانور کے تھن سے نکل کے آتا ہے. اس میں پانی کے قطرے کی ملنے کی گنجائش نہ ہو بلکہ آپ زمزم کی ملاوٹ نہ ہوگی اور ابلاب کی ملاوٹ نہ ہو تب وہ خالص کہہ رہے گا. آپ کہیں گے پر ہم نے زمزم کا پانی ملایا بڑی اچھی چیز ہے اور یاد رکھیے گا زمزم کا پانی ملائیں گے دودھ خالص نہیں رہے گا. اگر کوئی عمل کوئی مسئلہ کوئی بات کوئی عقیدہ بس بڑا اچھا معلوم ہوتا ہو اور اسے آپ نے مذہب اسلام میں اپنی جانب سے ملایا ہے تو یاد رکھیے گا وہ مذہب اسلام خالص نہیں رہا آپ کی ملاوٹوں کا شکار ہوا. یہ بات آپ کو سمجھ میں آئی؟ اب دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے 571 عیسوی سوموار کا دن صبح صادق کے وقت 9 ربیع الاول کو اس دنیا میں آپ تشریف لائے. 40 سال کے بعد نبوت و رسالت کے منصب پر آپ فائز کیے گئے جس کا آپ نے اعلان کیا اور قرآن مقدس نے اقرأ باسم ربک الذی خلق کے ذریعے سے اس کا آغاز کیا. پھر نبوت و رسالت ملنے کے بعد 23 سالوں تک اس دنیا میں آپ بقید حیات رہے. 13 سال مکی زندگی کی خلفتوں کو برداشت کیا اور 10 سال مدنی زندگی کی سرفرازیوں کو حاصل کیا. پھر اس کے بعد اپنی جان کے پیدا کرنے والے اللہ کے حوالے کیے. اللہم بالرفیق الاعلیٰ کی صداؤں کے ساتھ اے اللہ مجھے رفاقت اعلیٰ چاہیے. 12 ربیع الاول سوموار کا دن چاس کے وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا. آپ نے رحلت فرمائے آپ کی وفات. اس 63 سالہ دور میں آپ کی زندگی میں کم از کم 62 مرتبہ یہ ربیع الاول کا مہینہ آیا اور اس کی نویا مانداری ہے. کیا اس 62 سالہ دور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اس 62 سالہ دور میں کسی ایک سال بھی عید میلاد النبی منانے کی کوشش کی؟ آپ اگر دیکھیں گے تو آپ کا اندازہ ہوگا کہ ولادت نبی پر جو خوشی منایا تھا اور احکام نبی سے جس نے منہ موڑا تھا اس کی وعید پر قرآن مقدس کی مکمل ایک سورہ اتر چکی ہے. آپ کی ولادت کی خبر دی گئی. آپ کا چچا ابو لہب اپنے بھتیجے کی ولادت کی خوشخبری پا کر اس بانی
تمہیں آزادی ہے خوشخبری سناتا ہوں. اس سے لوگ دلیل پکڑتے ہیں کہ میلاد النبی منائی جاتی ہے. کس نے منایا جاتا؟ ابو لہب نے. اور اس کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کے بعد نبوت و رسالت سے سرفراز کیا گیا اور اس کے بعد آپ نے جب اعلان کیا ہے اور اہل مکہ کو جمع کیا یا صباح کا اعلان کیا, پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھتے ہوئے آپ نے صدا اعلان کیا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم. کہو اللہ کی سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے, کامیاب ہو جاؤ گے, عرب عجم پر تمہاری حکومت ہو جائے گی. وہی چچا جس نے ولادت پر خوشی کا اظہار کیا تھا, سب سے پہلے اسی چچا نے اطاعت سے انکار کر دیا. کہا تب من لگے یا محمد علی ہاتھ جمع گیا, اے محمد تمہارا سجیہ نہ سو, تم تباہ برباد ہو جاؤ. اسی نے ہم کو جمع کیا تھا. اس ستیہ ناس کے کہنے کا جواب قرآن مقدس نے غیظ و غضب کی شکل میں تبت یدا ابی لہب وتب پڑھ جائے ترجمہ پورے سورہ نازل کر کے دے دیا کہ ابو لہب تباہ برباد ہو. ہمارا حال کیا ہے؟ جب نبی کا نام آتا ہے تو جھوم جاتے ہیں. جب نبی کا نام آتا ہے تو ہم جھوم جاتے ہیں, وقت میں چلے جاتے ہیں, اور جب ان کا کام آتا ہے تو گھوم جاتے ہیں. مطلب کرنے کا کسی کا کام ہے, جھومنے کا تو ہمارا کام ہے. صورتحال کیا نظر لگا لیجیے. صحابہ نے ایمان قبول کیا, 23 سال اپنی دور میں گئی. وہ صحابہ کرام جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور احترام میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کی, کیا زندگی میں ایک مرتبہ جلوس سے نکالا, جلوس سے محمدی کی شکل دیا, یا میلاد النبی بنانے کی کوشش کی, یا ان کی ولادت میں اس طرح خوشی کے ترانے گانے کی کوشش کی ہے؟ ہرگز نہیں. کوئی اس کی تعریف نہیں کر سکتا. کیا نعوذ باللہ, ہزار بار نعوذ باللہ. بس صحابہ کرام گستاخ تھے, انہوں نے رسول کو نہیں مانا تھا. آج ہمارا حال کیا اندازہ لگا لیجیے. صورتحال کیسی ہے آپ بڑی سنجیدگی سے غور کیجیے, اندازہ ہوگا کہ اسلام آج کھلونا بن چکا ہے اور نبی کی ذات ہماری نگاہوں میں سیاسی لیڈروں سے کوئی زیادہ بڑی ذات نہیں ہے. اللہ محفوظ رکھے اس عقیدے سے. سال میں ایک مرتبہ سیاسی لیڈروں کو یاد کیا جاتا, اس کے قبروں کے سامنے نذرانہ عقیدت پیش کیا جاتا, ان کے قبروں میں گل پوشی کی جاتی, ان کے لیے پروگرام رچایا جاتا. بدقسمتی سے مسلمانوں نے بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ ایک دن متعین کر لیا کہ اسی انداز سبھی کا انجام دیں. نبی دنیا میں اس لیے نہیں آئے تھے ایک دن اس کا نام لیا جائے. جہاں جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہی رسول اللہ کا نام لینا ضروری ہے. یاد رکھیے گا, عقیدہ درست کر لیجیے اور اپنے نبی کے تعلق سے محتاط ہونے کی ضرورت محسوس کیجیے. عقیدہ وہی ہمارا چاہیے جو عقیدہ اللہ نے دیا ہے اور محمد رسول اللہ نے جس کی وجہ کی ہے اور صحابہ کرام نے عملی شکل میں سامنے پیش کیا ہے. وہ کیا عقیدہ تھا کہ ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. دنیا میں رسول کے آنے کا مقصد اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت و فرما برداری. آپ دنیا میں قصیدہ خوانی سننے کے لیے اور سنانے کے لیے نہیں آئے. آپ دنیا میں اپنی شان میں نعت گوئی سننے کے لیے نہیں آئے. آپ دنیا میں گلی کوچوں میں کارپوریشن کی لائن کو چوری اور ڈکیتی سے جلانے کے لیے نہیں آتے. آپ دنیا میں فضول خرچی کرنے کے لیے نہیں آتے. آپ دنیا میں لوگوں کے دکانوں پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے نہیں آتے. اور آپ دنیا میں لوگوں کے دکانوں کو بند کرا کر دکانوں کو بند کرا کر گلی کوچے اور سڑکوں پر میلہ لگانے کے لیے نہیں آتے. اگر آپ دیکھیں گے اس تاریخ کو جس کی ابتدا بھی ہو چکی ہے, جگہ جگہ پر ایسی سجاوٹ ہوئی ہے, ایسے حکم لگائے گئے ہیں اور ایسی چیزوں کا انتظام کیا گیا ہے, انسان سوچ نہیں سکتا ہے کہ شریعت اسلامی کبھی اس کی اجازت دی ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ محمد رسول کے نام پر وہ سارے کارنامے دیا.
ابھی آپ نے غور کیا؟ آپ کی آمد کا مقصد تھا الا لیطاع باذن اللہ، اللہ کے حکم سے ان کی بات ماننے، اطاعت و فرما برداری کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا، جن کے نقش قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کیجیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی شکل میں لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ اللہ کن کاموں سے خوش ہوگا، ہر وہ کام کرنے کی اجازت دی، کر کے بدلا لیا جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل ہو سکتی ہے، اور ہر ان کاموں سے منع کر دیا جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر نفرت کر سکتا ہے، ہم پر عذاب نازل کر سکتا ہے۔ ایسے کاموں سے منع فرما دیا اور قربت کے سارے اعمال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کی تاکید کر دی۔ اب غور کیجیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مطلب کیا تھا۔ اس سے پہلے بتا چکا ہوں، جس طرح آپ کی وفات ہوئی ہے، آپ کا تو یہ عالم تھا کہ آپ کے گھر میں روشنی کرنے کے لیے تیل میں چراغ میں تیل نہیں تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بغل والے پڑوسی سے مانگنا پڑا۔ کہاں وہ رات اور کہاں یہ رات؟ ہفتوں پہلے سے اس کی سجاوٹ ہو رہی ہے، ہر گلی کوچے تیمور نظر آتا ہے۔ یہ پتا نہیں چلتا کہ میلاد النبی منائی جا رہی ہے کہ وفات النبی منائی جا رہی ہے۔ یہ ملے جلے جذبات کے ساتھ دونوں کاموں میں انجام دیا جاتا ہے۔ کسی کی منانے کی اجازت نہیں ہے، نہ وفات پر خوشی، نہ ولادت پر خوشی منائی جا سکتی ہے اور نہ وفات پر غم منایا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا جو مقصد تھا، اس مقصد کو سمجھنا چاہیے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مقصد کیا تھا؟ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت و فرما برداری کی جائے اور اس راستے پر چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت و نزدیکی حاصل کی۔ رہا معاملہ ایسے امور کا جن امور کو عموماً سیاسی اغراض و مقاصد کے تحت کروایا جاتا ہے تاکہ وہ ہماری پکڑ میں رہے اور آئندہ ہماری سیاسی پکڑ مضبوط رہے۔ غور کیجیے گا، اور اگر کسی کو غلط لگے یا تکلیف لگے تو اللہ کے واسطے معاف کیجیے گا۔ صورتحال کیا اندازہ لگائیے، ہندوستان جہاں مسلمانوں کے خلاف مختلف قسم کے قانون اور بل پاس ہو رہے ہیں، وہاں مسلمانوں کو کھلونے دے کے بہلا دیا گیا، وہاں کے خلاف قانون پاس ہوتا ہے اور آپ کو جلوس محمدی نکالنے سے فرصت نہیں ہوتی، وہاں کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، آپ کو گلی سجانے کے لیے پیسے ملے، 200 سے زیادہ کلموں کو موجودہ نئی سرکار نے لاکھ روپیہ دیا۔ کس معنی کر کس نے دیا بھائی؟ یہ کلموں کو پیسہ کیوں ملا؟ یہ اڈے ہوتے ہیں سیاست کے، جس کے نتیجے میں عوام الناس کو دھوسا میں ووٹ لیا جائے گا۔ یہ صورتحال ہے، ایسا نہیں ہے۔ اب ذرا غور کیجیے گا، یہ پیسے کیوں دیے گئے؟ انہیں پیسوں کا استعمال چندہ بھی نہیں ہوا اور پیسوں کا استعمال 3-4 لاکھ روپیہ ایک گلی کے سجانے میں لگایا جا رہا ہے، صرف اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی، آپ دنیا میں تشریف لائے تھے۔ اس لیے لائے تھے، اس لیے آئے تھے کہ پوری دنیا میں آپ کے دین کا غلبہ ہو جائے، دین کلی، تمام دینوں پر دین اسلام کا غلبہ حاصل ہو، اس لیے آپ آئے تھے۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے کہ دین اسلام کو مغلوب کر کے دوسروں کی نقالی کی جا رہی ہے۔ کہیں کرسچنوں کی نقالی کی گئی، کہیں بڑے دین کی نقالی کی گئی، تو کہیں گرو نانک کی نقالی کی گئی، کسی اور سیاسی لیڈر کی نقالی کر دی گئی، اور اسی میں ہم خوش ہیں۔ ہمارا کام تو یہ تھا کہ ہم دنیا والوں کو پیغام دیتے ہیں، الحمدللہ آپ دیجیے نہ دیجیے، اگر ہم دین کی کچھ خدمت کر لیتے ہیں تو اپنے لیے کرتے ہیں، اگر نہیں کرتے ہیں تو اسلام کو کوئی بگاڑ دے۔ اس سے پہلے میں کئی بار بات کر چکا ہوں، لوگ پریشانی میں گرتے تو کہتے ہیں اسلام خطرے میں۔ یاد رکھیے گا، اسلام نہ کل خطرے میں تھا، نہ آج خطرے میں ہے، نہ کل خطرے میں رہے گا۔ وہ محفوظ تھا، محفوظ ہے، محفوظ رہے گا، غالب تھا، غالب اور غالب رہے گا۔ اپنی فکر کیجیے، مغلوب آپ ہو رہے ہیں، پستی میں آپ جا رہے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے، ذمہ دار افراد کی زبان سے یہ بات اخبار میں پڑھنے کو ملتی ہے کہ نہیں
کیونکہ سیاسی اعتبار سے ہم پہلا بولتے رہے، ہم کسی کی تائید بولتے ہیں، کسی کی مخالف بولتے ہیں، لیکن جو سیدھا آپ کے سامنے لا رکھے زیادہ زیادہ کیا کیا؟ کھلونے آپ کو دیے، پیسے کچھ آپ کو دے دیے گئے، عید میلاد النبی مناؤ، محرم کے جلوس نکالو اور فنا کر لو، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سارے کام کو ختم کر کے ایک ایسا دن نکال دو کہ جس کے نتیجے میں انسان نام تو اسلام کر لے اور کام اسلام کا نام۔ تو یاد رکھیے گا، اسلام سر بلندی کے لیے آیا تھا، سر بلند ہے۔ جادو وہ جو سر چڑھ کے بولتا ہے۔ آج پوری دنیا اسلام کی اچھائی پر اش اش کر رہی ہے۔ ختنہ اسلام نے دیا آپ کو، لوگ مخالفت کرتے تھے، غیر مسلم ڈاکٹر بھی ریسرچ کر کے بتاتے ہیں کہ ختنہ سے بے شمار فائدے ہیں۔ ابھی پرسوں کا اخبار پڑھی آپ، ٹیلی گراف وغیرہ، اس میں یہ خبر آئی کہ ذبیحہ جو ذبح کیا ہوا جانور ہوتا ہے اس کا گوشت صحت کے لیے مفید ہے، اسے کچھ دنوں تک بچایا بھی جا سکتا ہے، بے شمار اس کے فائدے بتلائے گئے۔ کون لکھتا ہے؟ غیر مسلم ڈاکٹر۔ اور مسلمان ڈاکٹر کرتے کیا ہے؟ قوم کو کاٹنے میں لگے ہوئے، برا نہ مانیں گے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہمیں تحقیق کرنے کو ضروری ہے، ہم ڈاکٹر تو بن گئے، ہمارا کام صرف یہ ہے پیسے وصول کرنا، پیسے بٹورنا۔ غیر مسلموں نے تحقیق کی اور تحقیق کا پیچھے آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ جو اسلام کی تعلیم ہے، جو اسلام کے احکام ہے، پوری دنیا کے لیے فائدے کی چیز ہے۔ وہ دنیا کو فائدے دکھلا رہے ہیں لوگ، اور ہمارا حال یہ ہے کہ اس فائدے سے بھاگ رہے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ کے واسطے غور و فکر کیجئے کہ مذہب اسلام جیسا مذہب آپ کو ملا ہے، اور رسول خیر الانام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آپ کو رسول ملا ہے، اس رسول کے فرمان کے مطابق اسلام کی تعلیمات کو گلے سے لگائیے، پوری دنیا میں غلبہ آپ کا ہوگا، اقتدار آپ کو ملے گا، حکومت آپ کو ملے گی، آپ والی وہ سرفراز رہیں گے، سربلندی سے دوچار رہیں گے، دنیا کی کوئی طاقت آپ کا مال پکا نہیں کر سکتی۔ اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو یاد رکھیں کہ پھر کوئی آپ کے درد کا مداوا نہیں ہوگا، کوئی آپ کے درد کا ہمدرد نہیں ہوگا، کوئی آپ کی پریشانی کو دور کرنے والا نہیں ہوگا۔ اور ایسا عقیدہ بھی نہیں رکھنا چاہیے کہ ہمارا عقیدہ ہے امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء۔ کون ہے جو کسی مضطر پریشان کی پریشانی کو سنتا ہے اور اس کی پریشانی کا علاج کرتا ہے سوائے اللہ کے؟ اس کی بات ہی کہا وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ، کون ہے جو زمین کا خلافت ادا کرتا ہے؟ وہ خلیفہ بنانے والا ہے، جس کی تفصیل کے ساتھ آئندہ آئے گی۔ وہ سلسلہ چل رہا تھا، چونکہ درمیان میں ایک معاملہ آیا، اس نے مناسب سمجھا کہ اس کا تذکرہ کر دوں۔ یاد رکھیے گا، ایسی مجلسوں میں جہاں اسلام کے نام پر اسلام کی جڑ کاٹی جا رہی ہو، اللہ کے واسطے اس سے پرہیز کیجیے۔ اپنے بچوں کو، بچیوں کو جہاں جہاں تک آپ کی پہنچ ہو، ایسے لوگوں کو ایسی مجلسوں میں شرکت کرنے سے دور رکھیے، ورنہ عقیدت کے نام پر جو گمراہی آتی ہے اس سے بچنے کی توفیق اکثر بیشتر کو نہیں ملتی۔ اس سے کوئی انسان یہ نہ سمجھے کہ یہ لوگ نبی کو نہیں مانتے، بہانہ بنا دیں گے، فلاں مسجد اور فلاں مسجد کے امام وہ تو وہابی ہے، وہ تو اللہ کو نہیں مانتا، وہ رسول اللہ کو نہیں مانتا، وہ صحابہ کو نہیں مانتا، وہ ولیوں کو نہیں مانتا، وہ صدیقین اور صالحین کو نہیں مانتا۔ یاد رکھیے گا، جو ان لوگوں کو نہیں مانتا میں ان کو مسلمان نہیں مانتا۔ اتنا یقین رکھیے گا۔ اور ماننے کی شکل کیا ہوتی ہے، میں ایک لفظ میں اشارہ کرتا ہوں اور بات ختم ہوتی ہے۔ مانا اسی طرح جائے گا جس طرح اللہ نے رسول اللہ نے ماننے کو حکم دیا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اگر کوئی انسان اپنی نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اور لوگوں کا عقیدہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھو نہ پڑھو نماز سب کی ہو جاتی ہے۔ کون مانا؟ ہم کہتے ہیں کہ صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین حسن اولئک رفیقا۔ اللہ نے انعام کیا نبیوں پر، صدیقین پر، شہداء پر اور صالحین پر۔ جو انسان نبی، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر چلنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ہم پہلے اس کے پڑھے آپ کی نماز ہو جاتی ہے، پھر کتابہ کے مانتے ہیں، تیار پڑھتے ہیں، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ سلام بھی ہم پر بھی ہو اور دنیا کے تمام لوگوں پر تو پڑھو۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام بھیجنا یہ ہمارے نبی فرض ہے۔ اگر کوئی انسان تحیات
کی نماز نہیں ہوتی. اور عقیدہ ان کا کیا ہے کہ تحیات کے وقت بیٹھ جائیے, پڑھیے نہ پڑھیے, اس سے کوئی سروکار نہیں ہے, آپ کی نماز ہو جائے گی. کون مانتا ہے؟ ماننے کی شکل تو یہ ہوگی کہ ماننا ہی پڑھنا ہی پڑے گا, بغیر پڑھے تو صورت حال نہیں ہے, اس صورت کی گنجائش ہی نہیں. اس لیے پڑھنا ضروری کہ جو انسان نہیں پڑھے گا سورہ فاتحہ اس کی نماز نہیں ہوتی, جو انسان تحیات نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوتی, جو انسان درود نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. ان چیزوں کو یاد رکھیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی انداز سے مانیے اس انداز سے ماننے کا حکم دیا گیا. ماننا فرض ہے, بغیر مانے مسلمان نہیں ہو سکتے. لیکن ماننے کی کیفیت کیا ہے؟ محمد رسول اللہ, محمد رسول اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اسلام بنایا تھا محمد رسول اللہ کا. اس کی شکل یہ تھی, نیچے محمد ہے, بیچ میں رسول ہے, اوپر اللہ ہے. اللہ اور رسول کے درمیان یہ رسالت کا فاصلہ ہے. اگر اس فاصلے کو ختم کر دیں گے پھر اللہ اور رسول میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا. اور ہم اس فرق کو بتانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو شاہان عالم کے بعد بات قدر کا ہے اس میں بعد اس کا تذکرہ کیا ہے کہ میں ہوں محمد لیکن ساتھ میں رسول ہوں, اور اپنے سے نہیں بنا ہوں, وہاں سے بنا ہوں. رسول بننے میں رسول بھی اللہ کا محتاج, کوئی اپنے سے رسول نہیں بن سکتا ہے. یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, الحمدللہ پوری دنیا کو جگمگایا, روشنی دی, ہدایت کی روشنی دی. لیکن آج ہمارا حال کیا ہے کہ ہم گلی کوچے تو سجا لیتے ہیں لیکن کتاب و سنت سے اپنے دل کی دنیا کو سجانے کی کوشش نہیں کرتے. ہم بے شمار خرچے اور صرفے کر لیتے ہیں, پڑوس میں بھوکے انسان کو کھانا نہیں کھلاتے, انہیں کپڑا نہیں پہناتے, اسکول میں پڑھنے والے بچوں کو کتاب فراہم نہیں کرتے لیکن فضولیات میں خرچ کرتے ہیں. جن چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ان کے نام پر, ان کی محبت کے نام پر انہی چیزوں کو فروغ دیا جاتا. جانوروں سے اور اس کی تصویروں, جانوروں کی تصویر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع فرمایا. جا کے دیکھ لیجئے جہاں اس کے انتظام کیا گیا ہے, کہیں گیڑا رکھا ہوا ہے, کہیں اونٹ کی تصویر رکھی ہوئی ہے, کہیں بھالو رکھا ہوا ہے, کہیں دوسرے جانور بھی رکھے ہوئے ہیں. کیوں؟ آپ کی ولادت سے ان جانوروں کی تصویر رکھنا کیا مان لگتا ہے؟ مگر یاد رکھیے گا یہ سب چیزیں خواہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے پردے میں کیا گئے. اس لیے محبت وہی ہے کہ اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق عمل کیجئے. اللہ ہمیں عطا فرمائے, مسلمانوں کی کتاب و سنت کی روشنی میں اعمال صالحہ بجانے کی توفیق